وعلیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 6 کی ریڈنگ کنگ فیصل۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہاف چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم اندر ہاف چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بک آپ کے سامنے اوپن ہے۔ تو فیصل کنسیڈرڈ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف ہز پیپل۔ فیصل نے اپنی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کو بہت اہم سمجھا۔ ہی اوپنڈ مینی اسکول ور ایجوکیشن از فری فار آل۔ انہوں نے بہت سے اسکول کھولے جن میں سب کے لیے تعلیم مفت ہے۔ He spanned up several universities where students are not only given free education but are also awarded stipend to meet other needs as well۔ انہوں نے بہت سی یونیورسٹیاں قائم کی جہاں طلباء کو نہ صرف مفت تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دوسری ضروریات پورا کرنے کے لیے معاوضہ بھی دیا جاتا ہے۔ He also spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom۔ انہوں نے اپنی وسیع سلطنت میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا ایک جال بچھا دیا۔ Now a medium living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives۔ اب ایک خود بخود دارالخلافہ سے 1,000 کلومیٹر دور رہ رہا ہو تو بھی ہسپتال ڈسپنسری کو اپنے گھر سے دور نہیں پائے گا۔ اگر کیپٹل سے آپ 1,000 کلومیٹر بھی دور رہ رہے ہو تو بھی ہاسپٹل کو اپنے سے دور نہیں پائے گا۔ If you visit KSA, the Kingdom of Saudi Arabia, KSA means the Kingdom of Saudi Arabia, you will find hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers serving their Arab بہترین ہسپتال اگر آپ مملکت سعودی عربیہ کی سیر کریں گے تو آپ کو سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز، نرسیں اور اساتذہ اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملیں گے۔ The king helped the needy and the poor and provided many facilities to pilgrims۔ شاہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور زائرین کو بہت سہولت فراہم کی۔ He had strong wish to unite the Muslim world and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together۔ وہ دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے اور انہوں نے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے بہت بہترین کوشش کی۔ His serving in making the Muslim conscious of the need for brotherhood can never be forgotten۔ انہوں نے مسلمانوں میں اخوت کا شعور بیدار کرنے کی جو خدمات انجام دی۔ It is now the duty of Muslim to continue his struggle for the achievement of unity۔ He practiced what he preached and assist the Muslim countries of the world۔ ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اتحاد کے حصول کی جدوجہد کی کوشش جاری رکھیں۔ جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at Lahore 1974۔ انہوں نے دنیا کی مسلم ممالک کی بہت مدد کی۔ وہ لاہور میں 1975 میں اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کرنے میں مساوی طور پر پاکستان میں شریک تھے۔ King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan۔ شاہ فیصل پاکستان کے مخلص دوست تھے۔ He gave generous help to this country on several occasions۔ انہوں نے متعدد موقع پر اس ملک کی فاقدانہ مدد کی۔
Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy the King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. شاید پاکستان سے باہر مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر جواب بنگلہ دیش ہے. He was against the state of Israel. کوئی بھی اتنا ناخوش نہیں ہوا ہوگا جتنا شاہ فیصل تھے. وہ اسرائیل کی مملکت کے خلاف تھے. Because of its enmity towards the Arab. کیونکہ اس کی عربوں سے دشمنی تھی. He hindered the Arabs in their war against Israel. انہوں نے اسرائیل کے خلاف عربوں کو مضبوط کیا. He felt deeply grieved when Israelites set the Al-Aqsa Mosque on fire. جب اسرائیل نے مسجد اقصی کو نذر آتش کیا تو ان کو بہت صدمہ ہوا. He made every possible effort to get back the Arab territory under the illegal occupation of Israel. انہوں نے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عرب علاقوں کو واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کی. The great king died in an assault by a weak nephew of his on 25 March 1975. یہ عظیم بادشاہ 25 مارچ 1975 کو اپنے ایک بدمعاش بھتیجے کے حملے سے رحمت فرما گئے تھے. The Muslim all over the world mourned his death. تمام دنیا کے مسلمانوں نے اس کی موت پر افسوس کیا. The people of Pakistan in particular felt deep grief at this sad news. خاص طور پر پاکستان کے لوگوں نے اس افسوسناک خبر پر بہت صدمہ محسوس کیا. There was not a single house in Pakistan which did not mourn his death, as if an elder of family had passed away. پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کو ان کی موت پر افسوس نہ ہوا ہو جیسا کہ گھر کا کوئی بڑا گزر گیا. But he lived a soldier and died a martyr with his death. Not only Saudi Arabia but the whole Muslim world has lost a sincere and bold leader. وہ فوجی کی طرح زندہ رہے اور شہید کی طرح مرے. ان کو موت سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم دنیا نے ایک مخلص اور بہادر رہنما کھو دیا. He was the religious leader of Muslim and the guardian of two holy places of the Makkah al-Mukarramah and Medina. وہ مسلمانوں کے مذہبی قائد اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسے دو متبرک مقامات کے محافظ تھے. The Muslim of the world who have great love and respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader, and his name shall live forever in their hearts. دنیا کے مسلمان جو ان کے لیے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں ان کو ایک نیک اور شریف مسلم رہنما کے طور پر یاد رکھیں گے اور ان کا نام ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ لیسن نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کی ریڈنگ لائن بائی لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس کے کوشچن آنسر کو آپ میمورائز کریں گے. کوئی بھی آپ کا کوشچنس ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.